فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہوائیں کہ جن کی پراپرٹیز اگر آپ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں تو سورہ صاد اور سورہ زاریات کے مطابق وہ نرمی سے بھی چلتی ہیں، سورہ یونس وہ بہت مناسبت سے بھی چلتی ہیں اور ان کے سخت جھونکے بھی چلتے ہیں، سورہ انبیاء یہ تند و تیز بھی چلتی ہیں، سورہ زاریات یہ وزن کو اڑا کر بھی لے جا سکتی ہیں اور اڑا کر بکھیر بھی سکتی ہیں، سورہ روم یہ مرجھا دینے والی سختی سے بھی چلتی ہے، سورہ ابراہیم اور ایک طوفان کی طرح بھی، سورہ قمر اور یہ پتھروں تک کو بھی اٹھا کر برسا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہواؤں کی پراپرٹیز کو ڈھونڈنے کے بعد سچ کہوں تو یہ وہ واحد کلام ہے جہاں مجھے اینیمالوجی یعنی ہواؤں کی اسٹڈی کے متعلق اتنا سسٹمیٹک ڈیٹا نظر آتا ہے کہ جہاں نرمی سے چلنے والی، مناسبت سے چلنے والی، جھونکے والی، تند و تیز، مرجھا دینے والی، طوفان کی طرح اور پتھروں کو ہلا سکنے والی ہواؤں کی فردن فردن نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں کہ جو زمین کو شیپ کر سکتی ہیں، یہ زمین کو توڑ بھی سکتی ہیں اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ رب الخالی اور نامیبیا میں صحارا کے صحرا کے اندر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا کی قوت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انفیکٹ ہوائیں زمین کو ایروڈ تک کر دینے کی قوت رکھتی ہیں۔ پاکستان میں جولائی اور اگست کی بارشیں بھی مونسون کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بحیرہ عرب اور انڈین اوشن سے ہمارے ملک میں بارشوں کا سسٹم لاتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو؟ میٹیورولوجی کی زبان میں ہوا کا ایک تیز جھونکا گسٹ کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والی تیز جھونکے سکوالز اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں سٹورم، گیل یا ہریکینز کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا میں واقعی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ 10-10 فٹ اونچی جسامت والے آد کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینکے اور جس چیز پر سے بھی گزرے اسے ریت کی طرح کر دے؟ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کچھ باتوں پر شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، لیکن میں جو کچھ بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سب سائنٹیفک فیکٹس ہیں۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے جو اسکیل یا پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے بیوفورٹ ونڈ فورس اسکیل کہتے ہیں۔ اس کے 12 لیولز ہیں، یعنی ہر بڑھتے لیول یا فورس کے ساتھ ہوا میں سختی آتی جاتی ہے۔ فورس 0 کی ہوا ایک عام ہوا ہے کہ جو بچپن میں ہماری پتنگ اڑایا کرتی تھی، جس کے اندر ہم شام کے وقت باہر بیٹھنا بھی پسند کیا کرتے تھے۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے۔ یہ تقریباً 52 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان کے دوران چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، اور اس میں کھڑے رہنا ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ سڑک پر لگے بل بورڈز کو کھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اب اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ زمین پر فورس 15 کی ہوا کم ہی دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہوائیں جو سمندروں میں پاگل لہریں یعنی کہ روگ ویوز کو جنم دے سکتی ہے، پانی کی 50-50 فٹ اونچی لہریں۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولا دوں تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر رفتار والی ہوائیں ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ پھر 100 کلومیٹر رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں، اور اگر ہوا کی یہ رفتار 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک پہنچ جائے تو ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک مرتبہ یہ رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہی چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہوا کے کون سے خزانے ہوتے ہیں؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بیوفورٹ فورس 18 کے متعلق بتانے لگا ہوں، لیکن آپ غلط ہیں۔
ہوائیں صرف ہماری دنیا میں ہی نہیں چلتی بلکہ یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں جنہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، تقریباً 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اس قدر تیز ہوا میں میرا نہیں خیال کہ آپ زمین سے اٹھ بھی پائیں گے، اٹھنا تو درکنار شاید آپ سانس بھی نہ لے پائیں۔ لیکن کیا صرف اتنا ہی؟ کیا صرف نیپچون کی ہوائیں ہواؤں کی حد ہیں؟ سن 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HD 80606-b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوائیں ریکارڈ کی گئی ہیں، یعنی کہ 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اول تو ہوا کی اس رفتار پر آپ کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بالفرض آپ کھڑے ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا آپ کی ہڈیوں سے آپ کا گوشت تک پھیڑ کر لے جائے گی۔ یہ سیارہ جوپیٹر کے سائز کا ہے، یعنی ہماری زمین سے تقریباً 11 گنا بڑا، اور میں ویڈیوز میں آپ کو اس سیارے کا ویدر سسٹم دکھانے کی کوشش کروں گا جہاں اس سیارے پر ہواؤں کی رفتار سرخ رنگ میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید ان میں سے کچھ باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے، لیکن وہ فیکٹس ہوں، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR-J17091-3624 نامی ایک بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ عموماً ایسی باتوں کے متعلق میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے خود ہی گوگل کر کے دیکھ لیں، لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں کہ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں 3,20,00,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہیں۔ انفیکٹ یہ روشنی کی رفتار کا 3% حصہ ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں شاید آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کے خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کس قدر طاقتور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ارم والوں کی طرف واپس آتا ہوں، جہاں سورہ قمر، سورہ حاقہ اور سورہ زاریات کے مطابق وہ ہوا بانجھ تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے رمیم یعنی ڈسنٹیگریٹڈ کر دیتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی، اور حامی سجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، جس کے بعد ارم کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان تمام لیڈز کو سامنے رکھنے کے بعد میں نے قدرت کے 4 بڑے فینومیناز کی ایک لسٹ بنائی ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فینومینا ڈسٹ سٹورم کا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہوتا ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ عموماً قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ارم کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، جیسا کہ ارم میں ہوا۔ دوسرا فینومینا ڈسٹ ڈیول کا ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے کہ جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ ارم والے رہتے تھے۔ اس میں ہوا کا ایک گھومتا ہوا بھنور سا بن جاتا ہے، ہوا میں گھومتے ہوئے ایک ستون کی طرح، اور ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا۔ لیکن ڈسٹ ڈیول کی ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے اس لسٹ میں شامل کیا ہے، کہ اگر ڈسٹ ڈیول کی گھومتی ہوئی ہوا کے اندر ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو فوراً وہ ریت الیکٹریکلی چارج ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بجلی چمکنے لگ جاتی ہے، یعنی کڑک پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحرا میں ریت میں رہنے والے ارم والوں کے ساتھ ہوا۔ تیسرا فینومینا ایک فائر سٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں قحط یا خشک سالی بھی ہو، جیسا کہ ارم والوں کے ساتھ تھا، تو سٹیک افیکٹ کی وجہ سے ارد گرد کے تمام اطراف کی ہوا اس جگہ پر اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ ایک گھومتے ہوئے آگ اور ہوا کے بھنور کی صورت میں نکلتا ہے، خشک، بارش سے خالی اور تباہی لانے والے ستون کے شکل کی آگ۔ اور میری اس ریسرچ میں شاید سب سے خوفناک فینومینا ایک ٹورنیڈو ہے، اور وہ بھی کوئی عام ٹورنیڈو نہیں بلکہ F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو۔ بدترین طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، بکھری ہوئی ہوا کا ایک بھیانک ستون۔ F5 کیٹیگری کے ٹورنیڈو جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھی زیادہ کراس کر جاتی ہے۔
جو آخری مرتبہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 350 کلومیٹر تک کے علاقے میں بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو خود بھی دیکھنے میں ایک ستون جیسا تھا۔ 3 کلومیٹر چوڑا، کالا، چیختا چلاتا، کڑک کی آواز والا بھیانک ستون۔ ابھی تک میں نے آپ کو صرف ان چیزوں کے متعلق بتایا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ارم کے اس گمشدہ شہر پر یہ تمام فینومیناز ایک ساتھ لیکن انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بنائے عظیم الشان ستونوں اور ان ستونوں جیسی اپنی جسامتوں کو دیکھ کر پوچھ لیا تھا کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو۔ لیکن اس چیپٹر کو پڑھنے کے دوران آپ نے یہ سوچا کہ آخر ان پر ہواؤں کا یہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ انہیں اپنے ستونوں پر ناز تھا، انہیں ستونوں جیسی اپنی جسامتوں پر تکبر تھا، اور ان پر عذاب بھی وہی بھیجا گیا جو ستونوں کی شکل میں تھا، ہوا کے ستون، بدترین ہوا کے ستون۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس آیت کا ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اور وہ ترجمہ ہے ارم والے ستونوں سے بھرے ہوئے۔ اور اب سمجھ آئی کہ ارم ذات العماد کیا ہے؟ ارم والے ستون در ستون در ستون در ستون۔